السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مجھے کسی نے ایک کتاب کا فوٹو بھیجا اور اس میں بہت ہی غلط جملہ لکھا ہوا تھا، اور وہ منسوب حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب تھا۔ وہ جملہ بہت ہی خطرناک، بالکل صریح کفریہ جملہ تھا۔ وہ جملہ میرے پاس وہ کتاب کا فوٹو ایک شخص نے بھیجا اور مجھ سے اس کے متعلق پوچھا کہ شاید کہ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ دیوبندی یا وہابی خیالات کا شخص تھا، جس نے مجھے واٹس ایپ پر وہ فوٹو بھیجا کتاب کا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے آپ کے پیر جو ہیں جن کو آپ خواجہ مانتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے یہ کفر کیا ہے، کس طرح سے یہ جملہ لکھا ہے کتاب کے اندر، کس طرح سے بولا ہے۔ دیکھیے انہوں نے وہ کتاب کا اسکرین شاٹ بھیجا مجھے اور کہا کہ اس کا جواب دیجیے۔ اور یہ مسئلہ بہت زیادہ عروج پر ہے، جیسے کہ آپ نے تھمبنیل پر پڑھ ہی لیا ہوگا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ تو اس طرح کا جملہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب منسوب کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ، جبکہ میں حقیقت کیا ہے اس کی بتاؤں گا۔ پہلے یہ وہ کتاب جس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا لکھا ہے، پہلے ہی کتاب دیکھیے جو کہ فوائد السالکین کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ پورا واقعہ آپ کے سامنے، آپ کے اسکرین پر ہے کتاب کا اسکرین شاٹ۔ اس کے بعد میں پھر انشاءاللہ اس کے جوابات بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ پوری ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھ کر کے جائیں۔ پہلے یہ جو حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ واقعہ نقل کیا گیا فوائد السالکین کے اندر، وہ آپ کے سامنے ہے، اسکرین شاٹ آپ کے سامنے دیکھیے کہ کیا لکھا ہوا ہے فوائد السالکین میں، کہ اسی موقع کی مناسب آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سارے اہل صفہ شیخ معین الدین علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر تھے اور اولیاء اللہ کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا۔ اسی اثنا میں ایک شخص باہر سے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں پر سر رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ وہ بیٹھ گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں۔ شیخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں تجھے کہتا ہوں وہ کہو اور بجا لا، تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرمائیں میں بجا لانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو کلمہ کس طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ۔ اس نے اسی طرح کہا۔ خواجہ صاحب نے اسے بیعت کر لیا اور خلعت و نعمت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا۔ پھر اس شخص کو فرمایا کہ سن، میں نے تجھے جو کہا تھا کہ کلمہ اس طرح پڑھو، یہ صرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا، ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادنا سا غلام محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں۔ کلمہ اسی اصل میں وہی ہے، لیکن میں نے صرف حال کی کمالیت کی وجہ سے یہ کلمہ تیری زبان سے کہلوایا تھا۔ چونکہ تو مرید ہونے کے لیے آیا ہے اور تجھے مجھ پر یقین کامل تھا، اس لیے فوراً تو نے ایسا کہہ دیا، اس لیے سچا مرید ہو گیا۔ اور در حقیقت مرید کا صدق بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے پیر کی خدمت میں صادق اور راسخ رہے۔ تو دیکھیے یہ فوائد السالکین کے حوالے سے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھیے فوائد السالکین کے اندر حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایسا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات تو میں آپ کو ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب سب سے پہلی بات تو میں آپ کو کہہ دوں کہ بتا دوں کہ اس میں لکھ رہا ہے کہ خاص حالت میں تھے، خاص حالت میں یعنی کہ جذب کی حالت میں، جو مجذوبیت کی حالت ہوتی ہے اس میں، یعنی خاص حالت میں تھے حضور خواجہ غریب نواز۔ پہلی بات تو میں سب سے پہلا جواب، آگے انشاءاللہ اور بھی جواب دوں گا، یہ سب سے پہلا جواب ہے میرا کہ خاص حالت۔ تو اگر خاص حالت میں تھے تو پہلی بات تو خاص حالت جب ہوتی ہے کسی بھی بزرگ کی تو اس خاص حالت میں جو ہے احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجذوبیت کی حالت میں ہے تو اس پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ مطلب بناوٹ کی مجذوبیت نہیں، اگر حقیقت میں کوئی خاص حالت میں ہے، مجذوبیت کی حالت میں ہے، تو بلا شبہ اس پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ کوئی ایسا کلام کرتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کوئی بزرگ، تو پھر اس پر جو ہے احکام شرعیہ کی وجہ سے اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا، سمجھے؟ پہلا جواب۔ اب دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ دوسرا جواب بہت سارے بزرگوں سے بھی اس کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کیا کیا جواب دیے، میں آپ کے سامنے سب سے پہلا جواب رکھتا ہوں۔ فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 152 153 154 155 ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیا ہے۔ اسی کے متعلق جب
علامہ شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان سے معلوم کیا گیا تو انہوں نے کیا جواب دیا، دیکھیے آپ کی اسکرین پر ہے۔ جواب ہے، پہلی بات اور فوائد السالکین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قدس سرہ کی ہے یا نہیں؟ بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس کی دلیل نہیں کہ جس کے نام سے کتاب چھپی ہے یہ اسی کی تصنیف ہے۔ کسی کی کتاب اس وقت مانی جائے گی جب مصنف کے عہد سے لے کر کے شائع ہونے تک معتمد اور مستند لوگوں کے یہاں محفوظ ہو، اور ان دونوں کتابوں کے بارے میں ایسا کوئی ثبوت نہیں۔ خدا نہ ترسوں نے بڑے بڑے ائمہ دین کے نام سے فرضی کتابیں شائع کر دیں، ایک دو نہیں، اس کی صدہا نظیریں ہیں۔ پھر اصل کتاب اگر مصنف کی ہوگی تو الحاق سے محفوظ ہے، اس کا فیصلہ بہت مشکل ہے، یعنی الحاقات اس میں نہیں ہے، گھٹایا بڑھایا نہیں ہے، ایسا بہت مشکل ہے کہ ایسا نہ ہو۔ لطائف اشرفی شریف حضرت مخدوم سلطان جہانگیر قدس سرہ کی ملفوظات کا مجموعہ ہے، جسے ان کے محبوب خلیفہ حضرت نظام یمنی قدس سرہ نے جمع فرمایا، لیکن خود اس خانوادہ مبارکہ کے متعدد افراد نے حتیٰ کہ محدث اعظم قدس سرہ کے خلف اکبر عالی جناب مثنی انور میاں صاحب نے بھی تصحیح کی ہے کہ اس میں الحاقات ہیں۔ میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے بعین ہی۔ یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت منعن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے، اور بربنائے صدق یہاں اصل فارسی کتابیں نہیں ہیں بلکہ اردو بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے جو کچھ لکھا ہے اس وقت خاص حالت میں تھے، فارسی میں اصل لفظ کیا ہے وہ نہیں معلوم، لیکن حضرت یوسف چشتی کا جو واقعہ سبع سنابل میں ہے تو آپ نے یہ سنا، تو یہ کہ کتابیں جو ہے الحاقات سے پاک نہیں ہیں۔ بہت ساری کتابوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس میں گھٹایا بڑھا دیا گیا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے، اور بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ جو ان کی ہے ہی نہیں کسی بزرگ کی، اور ان کے نام سے جو ہے چھاپ دی گئی ہیں، تو اس کا صحیح معنی میں یقین ہی نہیں کہ وہ کتاب انہی کی ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسا پہلی بات تو ہو نہیں سکتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور خواجہ غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا ہو، اور جب اگر کہا بھی ہے تو جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ خاص حالت میں تھے۔ اب فارسی کے الفاظ کیا ہے وہ تو نہیں معلوم، اردو میں جو ہے وہ خاص حالت میں تھے۔ خاص حالت میں جو ہے انسان پر احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ مجذوبیت کی حالت میں احکام شرعیہ لاگو نہیں ہوتے۔ اور دوسری چیز، اسی طرح کے واقعے دوسرے بزرگوں کے نام سے بھی مشہور ہیں، تو اب بتائیے کس کا مانیں گے واقعہ؟ تو اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ سچ ہے ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کے سامنے ایک اور اسکرین شاٹ فتاوی شارح بخاری کا ہی رکھتا ہوں کہ یہی واقعہ جو ہے شیخ شبلی علیہ رحمۃ و رضوان کے نام سے مشہور ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے منہ سے کہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ کا ہو۔ اس طرح کا واقعہ دیکھیے آپ کے سامنے اسکرین پر ہے، تو اس کا بھی جواب حضور شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے یہ دیا ہے کہ نہ یہاں فوائد السالکین ہے، نہ مفتاح العاشقین، نہ میں نے کبھی ان دونوں کتابوں کو دیکھا ہے، نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ کس کی تصانیف ہیں، اور نہ کسی کتاب کا کسی بزرگ کے نام سے چھپ جانا اس کی دلیل ہے کہ فلاں کی کتاب ہے۔ کتاب وہی معتبر ہے جو کسی مستند مصنف نے تصنیف کی ہو، اور وہ تصنیف کے وقت سے لے کر چھپنے کے وقت تک مستند اور معتمد افراد کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو۔ اس دیوبندی نے جو لکھا ہے اس قسم کا ایک واقعہ سبع سنابل میں فوائد السالکین ہی کے حوالے سے مذکور ہے۔ اس طرح کا واقعہ فوائد السالکین ہی کے حوالے سے اور بھی مذکور ہے، اور بھی کئی ساری جگہ پر یہ کتنا واقعہ الگ الگ بزرگوں کے حوالے سے مل جائے گا، تم سمجھے؟ تو یہ تو لکھا ہے، اس طرح سے جواب دیا ہے کس نے؟ یہ علامہ شارح بخاری علیہ رحمۃ و رضوان نے فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 152 153 154 155 جو کہ آپ کے سامنے میں نے اسکرین شاٹ رکھے ہیں۔ اب حضور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں اس کے متعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جواب آپ کے سامنے ہے۔ اب میں آپ کے سامنے حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے متعلق کیا بیان فرمایا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ نمبر 556 کا حوالہ آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کی اسکرین پر ہے۔ دیکھیے کیا فرماتے ہیں حضور اعلیٰ حضرت کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فقرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں۔ تو دیکھیے حضور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ کہ کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جائے تو ضروری ہے کہ وہ اسی کیوں، ایسا نہیں ہے ضروری۔ اور دوسری چیز یہ کہ اگر ہے بھی وہ کتاب تو اس کے اندر الحاقات یعنی بہت ساری چیزیں گھٹا بڑھا دی گئی ہیں، سمجھے؟
اپنے اعتبار سے لوگوں نے اس میں گھٹا بڑھا دی ہے۔ اور دوسرا حوالہ فتاوی رضویہ شریف کا ہی جلد 22 صفحہ نمبر 491، صفحہ نمبر 491 جلد نمبر 22، تو اس میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین کا نام لیا اور عبارت نقل نہ کی، جہاں بحوالہ صفحہ عبارت نقل کی وہاں تو وہ صریح کذب جری کی راہ لی، یہاں کیا اعتبار ہے؟ اور اگر ان میں وہ مضمون ہو اور بکر نے خیانت بھی نہ کی ہو تو اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوخ الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں، بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں، جس کا ذکر آخری فصل سوم میں آتا ہے۔ تو حضور حضرت نے اس کے علاوہ دوسری جگہوں پر بھی اس طرح کا ذکر فرمایا ہے، اور اس میں بھی صاف الفاظ میں ہے کہ کوئی ضروری ہے کہ جن کے نام سے وہ کتاب منسوب ہے، نام سے چھاپ دی گئی ہے، کوئی ضروری ہے کہ وہ انہی کی کتاب ہو؟ کیا دلیل ہے اس کی کہ وہ انہی کی کتاب ہے؟ یا تو ثابت کیا جائے اس کو کہ وہ انہی کی کتاب ہے۔ یعنی کہ بہت ساری کتابیں بزرگان دین کے نام سے اور بالخصوص جو ہے چشتی بزرگوں کے نام سے جو ہے نام سے چھپ گئی ہیں، اور وہ ان کی نہیں ہیں، ان کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کی طرف سے منسوب کر دی گئی ہیں۔ تو اس طرح سے بہت سارے کتابوں کے اندر الحاقات کر دیے گئے، اگر ہے بھی ان کی سبوئی تو اس میں جو ہے ملاوٹیں کر دی گئی ہیں، کم و بیشی کر دی گئی ہے، گھٹا بڑھا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اب وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ واقعہ ہو بہو انہی کا ہے، یا انہوں نے کہا ہے ایسا یا نہیں کہا ہے، سمجھے؟ تو یہ ثابت نہیں ہوتا ہے، اور ایسے جملے بزرگان دین سے کبھی امید نہیں کی جا سکتی، اور اگر کبھی ایسا جملہ ہو تو وہ میں نے بتایا کہ خاص حالت، جیسا کہ اس میں خود لکھا ہوا کہ خاص حالت، اور اگر جذب کی حالت جو مجذوبیت کی حالت ہوتی ہے اس میں جو ہے احکام شریعہ لاگو نہیں ہوتے ہیں۔ بہرحال امید ہے کہ آپ کے یہ ویڈیو اور یہ جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں اور اس ویڈیو کو اچھے سے سمجھیں، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔